السلام علیکم۔ ایک بار وہ تابو فقیر مجلس میں بیٹھا تھا۔ مولوی صاحب کہہ رہے تھے کہ رزق کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، وہ اپنی مخلوق کو ہر حالت میں روزی پہنچاتا ہے۔ وہ تابو فقیر مجلس سے اٹھا تو دل میں ارادہ کر لیا کہ اس بات کو آزمائے گا۔ چنانچہ دوسرے روز وہ اپنا کام دھندہ کرنے کی بجائے شہر سے باہر جنگل میں ایک درخت کے نیچے جا بیٹھا اور دل میں پختہ ارادہ کر لیا کہ میں کسی سے کھانے کے لیے کچھ نہ مانگوں گا، دیکھوں تو اللہ تعالیٰ مجھے کس طرح روزی پہنچاتے ہیں۔ فقیر کو اس طرح صبح سے بیٹھے عصر کا وقت ہو گیا، کھانے پینے کا کوئی انتظام نہیں ہوا اور بھوک بہت ستانے لگی تو وہ تابو فقیر بہت پریشان ہوا، لیکن مولوی صاحب کی باتوں کو آزمانے کے خیال سے وہیں جمے بیٹھا رہا۔ شام تک تو اسے بھوک بالکل برداشت نہ ہو رہی تھی۔ ایک تو جی چاہا کہ اس خیال کو دل سے نکال کر گھر جائے، مگر اس نے مولوی صاحب کی بات کو آزمانے کا پختہ ارادہ کر لیا تھا۔ چنانچہ دل کو مضبوط کر کے وہیں بیٹھا رہا۔ تھوڑی دیر بعد خیال آیا کہ درخت پر چڑھ کر دیکھا جائے، اگر اللہ کی طرف سے کوئی امداد آ رہی ہو تو دور ہی سے نظر آ جائے گی۔ خدا کا کرنا کیا ہوا کہ اس کے درخت پر چڑھنے کے تھوڑی دیر بعد ایک دیہاتی اس کے لیے روٹی لے آیا۔ اصل میں وہ شام کو کھیت سے گھر جاتے ہوئے اسے وہاں بیٹھا دیکھ کر گیا تھا۔ وہ اسے مسافر سمجھ کر گاؤں کے دستور کے مطابق اس کے لیے کھانا لایا تھا۔ وہ تابو فقیر نے اسے آتے دیکھا تو دل میں سوچنے لگا کہ اللہ تعالیٰ مخلوق کو کسی نہ کسی طرح سے روزی پہنچاتے ہیں۔ اس نے ارادہ کیا کہ نیچے اتر کر دیہاتی سے کھانا لے۔ دل نے کہا نہیں، ایسا کرنے سے تو روزی حاصل کرنے میں تمہاری محنت بھی شامل ہو جائے گی، تمہیں تو خاموشی سے بیٹھے انتظار کرنا چاہیے۔ جب روزی گاؤں سے یہاں پہنچ سکتی ہے تو کیا اتنی بلندی طے نہیں کر سکتی؟ چنانچہ وہ خاموشی سے درخت پر بیٹھے ہوئے اس دیہاتی کو دیکھتا رہا۔ دیہاتی نے جب درخت کے نیچے فقیر کو نہ پایا تو حیران ہو کر چاروں طرف دیکھنے لگا۔ شام کا اندھیرا پھیل چکا تھا اور وہ تابو فقیر تھا بھی درخت کی بہت اونچی شاخ پر۔ دیہاتی اسے نہ دیکھ سکا اور مایوس ہو کر واپس گاؤں جانے کے لیے پلٹا۔ وہ تابو فقیر کا تو بھوک کے مارے برا حال ہو رہا تھا۔ اس نے جب دیہاتی کو واپس جاتے ہوئے دیکھا تو سوچا کہ اگر یہ واپس چلا گیا تو پھر رات بھر بھوکا رہنا پڑے گا۔ یہ سوچ کر اس نے آہستہ سے کھنکارا۔ دیہاتی اس کی آواز سن کر پلٹا۔ اس نے اوپر دیکھا، سوچا کہ فقیر جنگلی جانوروں سے جان بچانے کے لیے درخت پر چڑھ گیا ہے۔ وہ خود بھی درخت پر چڑھا، اسے کھانا دیا اور پھر اپنی راہ لی۔ وہ تابو فقیر نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا، نیچے آ کر ندی سے پانی پیا۔ جب جسم میں کچھ طاقت آئی تو سیدھا مولوی صاحب کے پاس گیا اور کہنے لگا، آپ کی بات اس حد تک تو صحیح نکلی کہ اللہ تعالیٰ مخلوق کو ہر حال میں روزی پہنچاتے ہیں، مگر اس کے لیے خود مخلوق کو بھی کچھ حرکت کرنا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ گاؤں سے جنگل تک روزی پہنچاتے ہیں، لیکن درخت کے نیچے سے اوپر تک روزی منگوانے کے لیے انسان کو خود ہی کھنکارنا پڑتا ہے، ورنہ رزق واپس چلا جاتا ہے۔